السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ اور وہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ عذاب اور قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش یہ لوگ جانتے اس وقت کو جب یہ لوگ اپنے چہروں کو اور اپنے پیٹھ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ اچانک قیامت آ جائے گی، عذاب اچانک آ جائے گا اور ان کے ہوش و حواس اڑا دے گا، بس وہ اس کو روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 38، 39، 40، 38، 39، 40 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل کے درس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا کہ اگر لوگ اس دعوت کو رد کریں گے، اسلام پھیل رہا ہے اس کے رستے کو روکنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا اور عذاب بہت بھیانک آئے گا۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم اسلام کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، نبی کی تکذیب بھی کر رہے ہیں، نبی کو جھٹلا بھی رہے ہیں اور صرف کھلم کھلا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑ رہے ہیں، اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے، تو ان لوگوں کا دل جو ہے وہ جرأت سے بھر گیا، ان لوگوں کو ہمت آ گئی اور ان لوگوں نے مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عذاب کہاں ہے؟ مسلمانوں سے اکثر پوچھتے، اللہ نے فرمایا یہاں پر وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وعدہ کب پورا ہوگا؟ جو عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے، قیامت آئے گی، قیامت جلدی آ جائے گی، قیامت میں عذاب ہوگا، یہ سب وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اصل میں کفر و عناد، سرکشی اور حد سے زیادہ حق کا انکار کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ بات آ رہی ہے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ آخر یہ عذاب کب آئے گی، وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا جواب دیا ہے اور بہت ہی غور و فکر کرنے والا جواب ہے، یہ جواب ہے جس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اے کاش یہ کافر لوگ اس وقت کو جان جائیں، اے کاش یہ انکار کرنے والے لوگ اس وقت کو جان جائیں جب یہ لوگ اپنے چہروں کو اور اپنے پیٹھ کو آگ سے نہیں بچا پائیں گے، یعنی آگ ایسا ہوگا جو ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگا، ان کے آگے سے بھی ہوگا، ان کے پیچھے سے بھی ہوگا، یہ ہر اس آدمی کے ساتھ ہوگا جو حق کا انکار کرنے والا ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف بتوں کے پجاری کا معاملہ ہے، نہیں، ہر وہ آدمی جو حق کا انکار کرنے والا ہوگا، ہر وہ آدمی جو نبی کو جھٹلانے والا ہوگا، ہر وہ آدمی جو قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑانے والا ہوگا، ہر وہ آدمی جو قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو رد کر کے دوسرے راستے کو اختیار کرنے والا ہوگا، ان تمام کا یہ حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے کاش انکار کرنے والے لوگ اس وقت کو جان جائیں جب وہ اپنے چہروں کو اور اپنے پیٹھ کو جہنم کے آگ سے بچا نہیں پائیں گے، یعنی ایسی آگ ہوگی جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوگی۔ اگر سوئیں گے تو نیچے آگ ہوگا اور اوپر سے جیسے اوڑھنے کا ہوتا ہے نا وہ بھی آگ ہی ہوگا، پہنیں گے تو جو کپڑا ہوگا وہ بھی آگ کا ہی ہوگا، اوپر سائبان بھی آگ کا ہوگا، ابھی شیڈ ہوتا ہے نا، سائبان بھی آگ کا ہوگا اور نیچے زمین بھی آگ کی ہوگی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورۃ الزمر آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر جو سائبان ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ کا ہوگا جو دھدک رہا ہوگا،
اور ان کے نیچے جو کھڑے ہونے کی جو جگہ ہوگی وہ بھی جہنم کی آگ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سورۃ الاعراف آیت نمبر 41 میں فرمایا، اللہ نے فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ جب وہ سوئیں گے اور لیٹیں گے تو بچھونا بھی جو ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور اوڑھنے کے لیے جو ہوگا وہ بھی آگ کا ہی ہوگا، یعنی آگ کے بچھونے پر ہی سونا پڑے گا اور آگ کے چادر اور اوڑھنے کو ہی اوڑھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کو فرمایا، حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم۔ کاش یہ انکار کرنے والے لوگ، حق کا انکار کرنے والے لوگ اس بات کو جان جائے کہ ان کے جرم کے بدلے میں جو ان کو جہنم ملنے والی ہے، جہنم کی آگ سے نہ یہ اپنے چہرے کو بچا پائیں گے نہ اپنے پیٹھ کو بچائیں گے، بلکہ چاروں طرف سے جہنم کی آگ ان کو اپنے لپیٹے میں لیے ہوگی۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الرعد آیت نمبر 50 میں بیان فرمایا، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم۔ اللہ نے فرمایا کہ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ حق کا انکار کرنے والے جو کافرین ہوں گے، جو منکرین ہوں گے، جو حق سے منہ موڑنے والے ہوں گے، جو حق کو جان کر کے بھی اس کو رد کرنے والے ہوں گے، ان کو جو کرتا پہنایا جائے گا، کرتا جبہ بھی آگ کا ہوگا، اور ان کے چہرے کے اوپر بھی آگ جو ہے برس رہی ہوگی اور آگ سے ان کا چہرہ بالکل جھلس رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم۔ اے کاش کافر لوگ اس وقت کو جان جائیں جب وہ اپنے چہرے کو اور اپنے پیٹھ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائیں گے، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ ابھی دنیا میں تو کہیں پر غلطی کر بیٹھتا ہے انسان تو اس کو بچانے کے لیے 2-4-5 آدمی رہتا ہے، 10 آدمی رہتا ہے، محلہ ٹولہ بھی رہتا ہے، خاندان اور کنبے قبیلے کے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الرعد آیت نمبر 34 میں فرمایا، وما لهم من اللہ من واق۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان لوگوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اتنی بری حالت ہوگی۔ یہ ساری باتیں کفار و مشرکین کو ضرور کہی جا رہی ہیں، لیکن ان باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی نصیحت رکھی ہے کہ جب ہمارے سامنے حق بات آئے تو پہلی فرصت میں ہماری گردن جھک جانی چاہیے۔ جب ہمارے سامنے حق بات آئے تو پہلی فرصت میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ جب ہمارے پاس حق بات آئے تو بغیر حیل و حجت کے حق بات کو مان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو مشرکین مسلمانوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرتے تھے، یہ مشرکین کہ یقولون، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہتے تھے متی ھذا الوعد، یہ جو وعدہ کر رہے ہو عذاب کا، قیامت کا، یہ کب آئے گی؟ یہ لوگ جو ڈیمانڈ کرتے تھے، یہ پوچھتے تھے، تو اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہاں پر بھی کہا بل تأتیہم بغتۃ، اچانک آ جائے گی قیامت، عذاب اچانک آ جائے گا، قیامت اچانک آ جائے گی۔ اور اس سے پہلے حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کر رکھی ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی، ایک آدمی اپنا سامان رکھے ہوا ہوگا، کپڑا رکھے ہوا ہوگا بیچنے کے لیے، کسٹمر آئے گا، کپڑا کھول کر کے وہ دکھائے گا اور ابھی اپنے کپڑے کو وہ سمیٹ بھی نہیں پائے گا کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی اونٹنی کے دودھ کو دو رہا ہوگا اور اس کو دو کر کے وہ اپنے پیالے میں رکھ کر کے پینے کے لیے ایسے اپنے لب تک لا رہا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے جانور کو یا لوگوں کو پانی پلانے کے لیے حوض بنا رہا ہوگا، ٹٹی حوض بنا رہا ہوگا پانی اسٹاک کرنے کے لیے، اور ابھی وہ کمپلیٹ کر بھی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کھانا اٹھائے ہوگا لقمہ اور منہ میں ڈالنے کے لیے، اور ابھی منہ تک وہ لقمہ آ بھی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ قیامت اچانک آ جائے گی، اور اتنی اچانک سے آئے گی، عذاب اتنا اچانک سے آ جائے گا سر پہ، فتبہتہم، ان کے ہوش و حواس اڑا دے گا، ہوش و حواس اڑا دے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کرنا چاہیے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا یا قیامت جب قائم ہوگی تو ایسے اچانک ہوگی، اللہ نے فرمایا فتبہتہم، وہ ان کے اوسان خطا کر دے گی، عذاب ان کے ہوش و حواس کو اڑا دے گا، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فلا یستطیعون ردھا، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا وعدہ آ جائے گا، تو اس کو لوٹانے کی بھی کسی کو طاقت نہیں ہوگی، اس کو روکنے کی بھی کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو روک دے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ولا هم ينظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی، بغیر مہلت کے اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت قائم ہوگی اور انسان اس کے اندر ملوث ہو جائے گا۔
یہاں پر ان تمام آیتوں کو پڑھنے کے بعد بس ایک ہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے موت سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی موت آئی قیامت آ گیا۔ اگر موت نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اگر ہم لوگوں پر ہی قیامت قائم ہو گیا تو پھر ہم لوگوں کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سدھارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔